بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا تھا، اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج کے سبق کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل کو سمجھتے ہیں۔ وزيت على أن يوزن بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا إنما يفسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد، بل مقتضى العقد أن يطرح بإزاء الظرف مقدار وزنه كما في المسألة الثانية، وهي ما قال بخلاف شرط طرح وزن الظرف عنه، وإن اختلف في نفس الظرف وبقدره فالقول للمشتري أي اشترى ثمنا في زق ورد الظرف وهو 10 أرطال، فقال البائع الزق غير هذا وهو 5 أرطال، فالقول للمشتري. وبطل بيع المسيل وهبته، وصح في الطريق أي صح البيع والهبة في الطريق. قيل إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدار ما يسيل الماء مجهول فلا يجوز فيه البيع والهبة، وأما الطريق فمعلوم وإن لم يبين فهو مقدر بعرض باب الدار، كذا في باب القسمة، فيجوز فيه البيع والهبة. وإن أريد حق التسهيل فإن كان على الأرض فمجهول لما مر، وإن كان على السطح فهو حق التعلي، وهو حق متعلق بعين لا يبقى. وحق المرور فيه روايتان، وجه البطلان أنه غير مال، وجه الصحة الاحتياج به، وهو حق معلوم متعلق بعين باطن۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر بنیادی طور پر 2 مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ عقد کے اندر کسی فاسد شرط کا پایا جانا۔ شرط فاسد کیا ہے، اس کی تفصیلات 1-2 ویڈیوز کے بعد آ رہی ہیں، وہاں پر پڑھیں گے۔ یہاں اسی مثال سے متعلق بات کرتے ہیں جو مصنف رحمہ اللہ نے دی ہے۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی سے تول کر مبی خریدا، مثال کے طور پر 10 من گندم آپ نے تول کر لی۔ اب جب 10 من گندم کو تولا جا رہا تھا تو اس کے اندر برتن کا بھی وزن ہو رہا تھا، یعنی برتن کا وزن استثناء نہیں کیا گیا تھا بلکہ برتن سمیت اس کو تولا جا رہا تھا۔ اب برتن کا وزن کیا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن آپ بائع سے کہتے ہیں کہ ہر برتن، یعنی جتنی بار بھی تم برتن کے ساتھ مبی تولو گے تو ہر برتن کے بدلے میں تم نے مجھے 5 کلو گندم دینی ہے۔ اب یہ 5 کلو گندم کی جو شرط لگائی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر برتن کا وزن 5 کلو سے زائد ہے تو بائع کا نفع ہے، 5 کلو سے کم ہے تو آپ کا نفع ہے، تو دونوں میں احتمال پایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو نفع ہوگا، چاہے بائع کو ہو یا مشتری کو ہو، وہ خالی عن العوض ہوگا، اور خالی عن العوض جو فائدہ اور نفع ہے اس صورت کے اندر وہ ربا شمار ہوگا، تو ربا حرام ہے، تو یہ شرط فاسد کہلائے گی، جس کی وجہ سے عقد کے اندر فساد آ رہا ہے، عقد کے اندر ربا کا احتمال آ رہا ہے۔ اس کی جواز کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے برتن کو تول لیا جائے، برتن 2 کلو ہے، 3 کلو ہے، 5 کلو ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے، پھر اسی کے وزن کے بقدر مبی بعد میں زائد ڈال دیا جائے، اضافی ڈال دیا جائے، جس سے یہ معاملہ درست ہو جائے گا اور مبی بھی مکمل طور پر مشتری کو مل جائے گا، وصول ہو جائے گا۔ عبارت دیکھیے، وزیتن، اور خریدنا تیل کا، اعلیٰ اس شرط پر، ان یوزن بظرفہ، کہ اس چیز کو، اس تیل کو تولا جائے گا بائع کے ظرف سے، یعنی بائع کے پیمانے سے، جو بھی برتن اس کے پاس ہے، وَيَطْرَحَ عَنْهُ بِكُلِّ ظَرْفٍ كَذَا رِطْلًا، اور آخر کے اندر ہر ظرف کے بدلے میں، ہر برتن کے بدلے میں اتنا وزن وہ واپس دے گا یا اتنا وزن اضافی ڈالے گا، یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ یفسدو ابتدا کے اندر اس پر عطف ہوگا، وَيَفْسُدُ، اور آگے یہ ساری عبارت ہوگی۔ انما یفسد، یہ معاملہ فاسد ہوگا، کیوں؟ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی شرط پائی جا رہی ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا۔ کون سی شرط جو ہے وقت اس کا تقاضا کرتا ہے، کچھ شرط کا عقد تقاضا نہیں کرتا ہے، یہ آگے انشاءاللہ شرط فاسد کے اندر اس کا بیان آ رہا ہے۔ بل مقتضى العقد، عقد کا تقاضا کیا ہے؟ ان يطرح بإزاء الظرف مقدار وزنه كما في المسألة الثانية، عقد کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا برتن کا وزن ہے اتنا اضافی مبی اس کو ملنا چاہیے،
یہ عقد کا تقاضا ہے. اس سے کم ہو یا زیادہ ہو جیسے اندازے کے ساتھ اس نے پہلے کہا تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ اقتضاء عقد کے خلاف ہوگا. کما فی المسألۃ الثانیہ، جیسے آنے والا جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے خود ہی لکھا بخلاف شرط طرح وزن الظرف عنہ، برخلاف اس کے کہ شرط یہ لگائی گئی کہ جتنا وزن اس برتن کا ہے اس کے بقدر تم مبی اضافی ڈالو گے. اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے تو یہ درست ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اپنے مبی کو مکمل طور پر وصول کر رہا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر برتن کے وزن کے برابر اضافی مبی حاصل کرتا ہے تو یہ درست ہے، اندازے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چونکہ اندازے میں کمی بیشی دونوں احتمالات موجود ہیں اور دونوں احتمالات فاسد ہیں. اس کے اندر احد العاقدین کا فائدہ پایا جا رہا ہے. اسی مسئلے کی جزئی یہ ہے کہ برتن سمیت تولا گیا لیکن بعد میں آپس میں اختلاف ہو گیا. دو اختلافات ہو سکتے ہیں. ایک اختلاف وہ ظرف کے اندر ہوگا کہ یہی برتن تھا یا نہیں تھا، اور دوسرا اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ برتن تو یہی تھا لیکن مقدار کیا تھی، اس کا وزن کیا تھا، کتنے اس کے مقابل آپ نے جو مبی تھا وہ اضافی ڈالنا تھا، اس میں اختلاف ہوگا. تو ان دونوں صورتوں کے اندر مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. وَإِنْ اخْتَلَفَا، اور اگر دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے فی نفس الظرف، برتن کی تعجین میں کہ کون سا برتن تھا، وَبِقَدْرِهِ، اور ایسے ہی اس کی مقدار میں کہ ہم نے اس وزن کے یا اس برتن کے مقابل اتنا وزن یا اتنا مبی واپس ڈالنے کا کہا تھا، اتنی مقدار اس برتن کے بدلے میں اضافی ڈالنی تھی. فالقول للمشتری، تو مشتری کی قول کا اعتبار ہوگا، یعنی مدعی جو ہے وہ بائع بنے گا اور مدعا علیہ جو ہے وہ مشتری بنے گا. مدعی کے پاس اگر بینہ نہیں تو مشتری کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا. عبارت کی وضاحت دیکھیے، اشترا ثمنا، گھی خریدا، فی زقن، کسی برتن میں، ورد الظرف، برتن واپس کر دیا گیا یا برتن واپس کر دیا، وہو 10 ارطال، اس کا 10 رطل وزن تھا. فقال البائع، بائع نے کہا الزق غیر هذا، یہ تو برتن تھا ہی نہیں، دوسرا برتن تھا. وهو 5 ارطال، جس برتن کا وہ کہہ رہا ہے وہ 5 رطل ہے. فالقول للمشتری، دونوں صورتوں میں مشتری کے قول کا اعتبار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک میں مشتری قابض ہے اور دوسرے میں مشتری منکر ہے. پہلی صورت جس میں اس برتن کی تعیین میں اختلاف ہے، تو چونکہ جو چیز اس برتن سے ناپی گئی ہے وہ بائع کے قبضے میں ہے تو قابض کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی وہ مدعا علیہ ٹھہرتا ہے. اور دوسری صورت جس میں مقدار مبی میں اختلاف ہے کہ اس کے بدل کتنا اس کو مبی ملنا تھا، تو اس صورت کے اندر چونکہ بائع یہ کہے گا کہ چھوٹا برتن ہے اور مشتری یہ کہے گا کہ بڑا برتن ہے، تو چھوٹا برتن جو بائع کا دعویٰ ہے اس کا تقاضا یہ ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مشتری کے پاس جو مبی موجود ہے یہ زیادہ ہے، اضافے کے ساتھ موجود ہے، اب تھوڑا اس کا حق باقی ہے، جبکہ مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں زیادہ حصہ میرا باقی ہے. تو یہاں پر بائع چونکہ اضافے کا دعویٰ کر رہا ہے، اضافے کو ثابت کر رہا ہے تو وہ مدعی ٹھہرے گا، اور اس کا انکار کرنے والا مشتری ہے تو وہ مدعا علیہ ٹھہرے گا اور اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. تو یہ تھا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ وہ بیع الحقوق کا ہے. یہاں پر اس کی چند صورتیں ہی مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں جس میں حق مرور اور حق تعلی کا ذکر آیا ہے. میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس خلاصے کی تطبیق عبارت پر کرتے ہیں. یہاں مصنف رحمہ اللہ نے جو عبارت ذکر کی ہے اس میں 4 صورتیں قائم ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ کہ راستہ بیچنا، یعنی گزرنے کی جگہ کا بیچنا، جس کو راقبۃ الطریق کہتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ راستہ تو نہیں بیچ رہا لیکن اس کا حق استعمال بیچ رہا ہے، جس کو حق المرور کہتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ پانی کا راستہ بیچنا، یعنی جہاں سے پانی گزرے گا اس جگہ کا بیچنا، جس کو رقبۃ المسیل کہتے ہیں. اور چوتھی صورت یہ ذکر کی کہ پانی کے لیے راستہ تو نہیں بیچ رہا لیکن پانی کے گزرنے کا حق بیچ رہا ہے، جس کو حق التسیل کہتے ہیں. پھر اس کی 2 قسمیں ہوگی کہ وہ زمین پر بہ رہا ہے، یعنی حق تسیل زمین پر ثابت ہو رہا ہے یا چھت پر. یہ انشاءاللہ آگے ان دونوں کے حکم آ رہے ہیں. 4 قسم کی صورتیں یہاں پر قائم ہوگی. ان چاروں صورتوں کے احکامات دیکھیے. پہلی صورت جس میں ہم نے کہا رقبۃ الطریق کی بیع، یعنی نفس راستہ بیچنا، تو یہ بیع جائز ہے، اس کا ہبہ بھی درست ہے، یعنی عوض یا بغیر عوض دونوں صورتوں کے اندر دوسرے کے حوالے اس زمین کو کیا جا سکتا ہے. اس صورت کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو گزرنے کا مقام ہے وہ معلوم ہے.
چاہے وہ قولن اس کو ذکر کر دے، اگر قولن نہیں بھی ذکر کرتا تو شرعن وہ معلوم ہے، طے شدہ ہے کہ شریعت نے جو راستے کی ایک تعین کی ہے، اس کی جو کشادگی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مین گیٹ کے برابر چوڑائی ہو اور کسی دوسرے راستے سے ملنے تک لمبائی ہو، یہ شریعت کی طرف سے طے شدہ راستہ ہے۔ دوسری صورت ہے کہ نفس راستہ تو نہیں بیچا، یعنی رقبۃ الطریق کی بیع تو نہیں ہوئی، لیکن حق المرور کی بیع ہوئی ہے، گزرنے کا حق بیچا گیا ہے۔ اس میں مذہب حنفی کی دو روایتیں ہیں، ایک ابن سماع رحمہ اللہ کی روایت ہے، اس کے مطابق یہ جائز ہے اور یہی مفتہ بھی قول ہے، جبکہ فقی ابو اللیث رحمہ اللہ کی روایت جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الزیادات کے موافق بھی ہے، اس کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ رقبۃ الطریق کی بیع مطلقاً جائز ہے اور حق مرور کی بیع میں دو روایات ہیں، پہلی روایت کے مطابق جائز ہے اور یہی مفتہ بھی قول ہے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت تھی رقبۃ المسیل کی بیع، تو اس کی بیع جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدار مبی مجہول ہے، کیونکہ پانی کا بہنا معین نہیں ہوتا، پانی جو ہے وہ ایک طے شدہ جگہ پہ نہیں بہتا، وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی باڑ نہ ہو، تو اس لیے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر طے شدہ زمین بیچے، جیسے نہر ہے یا دیواریں کھڑی کر لی جاتی ہیں، کھود لیا جاتا ہے اور پانی اسی کے اندر بہتا رہتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ بطلان کی علت باقی نہیں رہتی تو اس کا حکم مختلف ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حق تسیل کی بیع، یعنی زمین تو نہیں بیچ رہا لیکن پانی بہنے کی جگہ بیچ رہا ہے، تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک زمین پر اور ایک چھت پر پانی بہنے کا حق بیچنا۔ زمین پر اس لیے اس کی بیع جائز نہیں ہوگی کہ وہ جو مبی ہے یا جو طریق ہے وہ مجہول ہے، اور چھت پر چونکہ وہ حق تعلی ثابت ہوتا ہے، اگر چھت باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی تو پھر یہ مبی بھی ختم ہو جائے گا، ہوا میں تو پانی نہیں ٹھہر سکتا، تو اس لیے مشائخ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ بعض مشائخ نے ان صورتوں کو جائز قرار دیا اور تبعا للارض اس کی بیع شرع کو درست قرار دیا۔ تفصیلات جو فتویٰ کی کتابیں ہیں یا مطولات ہیں، شامی ہے اور دیگر جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اب عبارت پڑھ کے اس خلاصے کی تطبیق اس عبارت پر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبَطَلَ بَيْعُ الْمَسِيلِ وَهِبَتُهُ، مسیل کا بیچنا اور اس کا ہبہ باطل ہے۔ مسیل سے دو مراد ہو سکتی ہیں، وہ آگے خود ذکر کر دیں گے۔ وَصَحَّ فِي الطَّرِيقِ، اور راستے میں یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی ہبہ کی بھی اور بیع کی بھی۔ راستے سے کیا مراد، مسیل سے کیا مراد، دو مرادیں اس کی یہاں آگے مصنف رحمہ اللہ ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں اَيْ صَحَّ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ فِي الطَّرِيقِ، مطلب یہ ہے کہ بیع اور ہبہ راستے میں درست ہے، یعنی آپ نے گزرنے کی جگہ کسی کو ہبہ کر دی یا بیچ دی، یہ جائز ہے کیونکہ وہ معلوم ہے۔ قیل، کہا گیا ہے ان اريد رقبة المسيل والطريق فمقدار ما يسيل الماء مجهول فلا يجوز فيه البيع والهبة، کہا گیا ہے کہ اگر یہ جو اوپر بیع المسیل وہبتہ، اس سے مراد رقبۃ المسیل اور رقبۃ الطریق ہے، یعنی نفس راستہ، نفس جگہ پانی بہنے کی، اس صورت کے اندر تو پانی جس جگہ پر بہے گا وہ جگہ نامعلوم ہے، مجہول ہے، پانی پھیل سکتا ہے، فلا يجوز فيه البيع والهبة، تو بیع اور ہبہ جائز نہیں ہے مبی کے یا موہوبہ چیز کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اما الطریق فمعلوم، جہاں تک راستے کی بات ہے، گزرنے کی انسانوں کے راستے کی بات ہے، فمعلوم تو معلوم شدہ ہے، وَإِن لَمْ يُبَيِّنْ، اگرچہ وہ قولاً نہ بھی ذکر کرے، کیوں؟ فَهُوَ مُقَدَّرٌ، وہ طے شدہ ہے، بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ، مین گیٹ کی چوڑائی کے بقدر اس کی چوڑائی ہونی چاہیے اور لمبائی وہ جہاں تک دوسرے راستے کے ساتھ وہ ملتی ہے۔ کذا فی باب القسمۃ، باب القسمہ کے اندر اس کو یوں ہی بیان کیا گیا، فَيَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ، طریق کے اندر، راستے کے اندر بیع اور ہبہ دونوں درست ہیں۔ دوسری مراد اس اوپر متن کی عبارت سے وَإِنْ أُرِيدَ حَقُّ التَّسْيِيلِ، اگر اس سے حق تسیل مراد ہے، پانی بہانے کا حق مراد ہے، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَجْهُولٌ لِمَا مَرَّ، تو اگر یہ پانی بہانے کا حق زمین پر دیا جا رہا ہے تو یہ مجہول ہے، جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّطْحِ فَهُوَ حَقُّ التَّعَلِّ، اور اگر چھت پر ہے تو یہ حق تعلی ہے، وَهُوَ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنٍ لَا يَبْقَىٰ، اور حق تعلی ایسے عین کے ساتھ متعلق ہے جو باقی رہنے والا نہیں ہے، آج چھت ہے تو کل نہیں ہوگی، کسی موقع پر نہیں ہوگی،
تو پھر یہ عین باقی نہیں رہے گا جس کے ساتھ حق متعلق ہے۔ وحق المرور، اور حق مرور گزرنے کا حق دینا، فیہ روایتان، اس میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت وجہ البطلان انہ غیر مال، یہ مال نہیں ہے اس لیے باطل ہونا چاہیے، مال اس لیے نہیں ہے کہ عین نہیں ہے تو اس لیے اس کو باطل ہونا چاہیے۔ ووجہ الصحت الاحتیاج بہ، اور درست ہونے کی جو وجہ ہے وہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو دوسری روایت ہے اسی پر فتویٰ ہے، وَهُوَ حق معلوم متعلق بعین باق، یہ ایسا حق ہے جو ایسے عین کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس نے باقی رہنا ہے، زمین میں باقی رہنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ تو حق مرور وہ عین کے ساتھ، ایسے عین کے ساتھ بلکہ متعلق ہے جو ختم نہیں ہونے والا، اس لیے اس کو جائز ہونا چاہیے اور لوگوں کی حاجت اور ضرورت بھی ہے۔ مفتیٰ بھی جو روایت ہے وہ بھی یہی ہے، تفصیلات پہلے آپ سے خلاصے کے طور پر عرض کر دی ہیں۔ بہرحال یہ تھا مسئلہ حقوق کی بیع کا، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔